अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो का थंबनेल पढ़ा है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया। आज की वीडियो के अंदर हम पीर मोहम्मद अजमल रजा कादरी साहब के बयान की सूरत में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मुकम्मल वाकया समाअत करेंगे। तमाम दोस्तों से गुजारिश ये है कि यूट्यूब का ये हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के साहिबजादे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कई निकाह फरमाए। अल्लाह ने आपको 12 बेटे अता फरमाए। सुभान अल्लाह। 2 बेटे थे आपके, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हजरत बिन्यामीन अलैहिस्सलाम, जो एक वालदा से थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े हसीन व जमील थे, बड़े खूबसूरत थे। कुछ लोग जाहिरन खूबसूरत होते हैं तो कुछ की साथ आदतें भी बड़ी खूबसूरत होती हैं। बड़े नफीस, बड़े फरमा बरदार, बड़ी मीठी ठंडी बात करने वाले। होता यह है कि जब कोई बच्चा प्यारा भी हो और आदतें भी अच्छी हो तो माँ बाप की आंखों का तारा बन जाता है। बाकी मेहनत करने की बजाय शिकवा करना शुरू कर देते हैं। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे से बड़ा प्यार करते थे। और आज इस वाक़े में आपको ये भी समझ आएगी कि सारी जिंदगी लोगों ने माँ बेटे का प्यार बयान किया है, ये वो वाक़या है जिसने बाप बेटे का प्यार बयान किया। सुभान अल्लाह। और अनोखे अंदाज में बयान किया। यानी बाप और बेटे के प्यार का भी कोई शख्स किसी जगह तसव्वुर कर सकता, उसे मापा और तोला जा सकता नहीं है। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के साहिबजादे थे यूसुफ अलैहिस्सलाम। आप बड़ा प्यार करते थे तो बाकी भाई थोड़ा हसद करने लगे, उन्हें जलना शुरू कर दिया। हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम एक दिन फरमाने लगे अपने वालिद से कि अब्बा जी, मैंने ख्वाब देखा है कि 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। काला या बुनैया ला तक़सुस रुया का आला इख्वातिका, का बेटा अपना ख्वाब अपने भाइयों से ना बयान करना, अपना ख्वाब अपने भाइयों से ना बयान करना। फयकीदू लका कैदा, हो सकता है वो तेरे खिलाफ कोई साजिश रचे। क्यों रचे? इसलिए कि इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान आदमी का खुला हुआ दुश्मन, वो हर वक्त वसवसा अंदोज़ी करता है। तो लिहाजा भाइयों से बात बयान आपने नहीं बयान की। आहिस्ता आहिस्ता ना वो हसद बढ़ता। हसद बहुत बड़ी बीमारी है। अगर नबियों के बेटों में हो सकता है तो आम इंसानों में क्यों नहीं हो सकता? अंबिया के बेटे अगर कर सकते हैं तो आम लोग भी। आप जब किसी शख्स को देखें ना, किसी के बारे में कच्चे जुमले बोल रहा है, कमजोर बात कर रहा है, तो पहले अच्छी तरह टटोल लें कि हक बयान कर रहा है या सिर्फ हसद के बीच रह के गुफ्तगू कर रहा है। बहुत बड़ी बीमारी है। उन्होंने एक चाल बनाई कि अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अमीन को भेजा। फरमाया जाओ मेरे यूसुफ को पकड़ के ना तो एहतियात के साथ नीचे रख दो। हजरत यूसुफ को रख दिया गया। 3 दिन और 3 रातें जनाब यूसुफ कुएं में रहे। बचाने वाला ज्यादा बड़ा है, महफूज रखने वाला ज्यादा ताकतवर है। 3 दिन और 3 रातें कुएं में रहे। उन्होंने क्या किया कि हजरत यूसुफ का कुर्ता चूंकि उतार लिया था, 2 कुर्ते उन्होंने पहने हुए थे। बाद में मुफस्सिरीन ने लिखा है एक तो कुर्ता वो था जो उन्होंने इस्तेमाल किया, तो एक कुर्ता बतौर तावीज के हजरत याकूब ने उनके गले में डाल दिया बतौर बरकत के। तो वो कुर्ता भी उनके गले में था। एक कुर्ते से उन्होंने बांध दिया। दूसरा कुर्ता जो था ना, उसको खूंद लगा के ना बकरी का, तो हजरत याकूब के पास आए और जब दरवाजे तक पहुंचे तो शोर करने लगे जोर जोर से। हजरत याकूब परेशान होके बाहर आए, चूंकि वो बकरियां भी साथ लेके गए थे, बकरियां चराया करते थे। तो कहा बकरियों को भेड़िया तो नहीं पड़ गया? तो कहने लगे हुजूर बकरियों को तो नहीं पड़ा, पर हजरत यूसुफ को ले गया है। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम शहीद हो गए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने ना वो कुर्ता देखा तो कुर्ता देख के फरमाने लगे बड़ा सियाना था भेड़िया, यूसुफ सारा खा गया है पर कुर्ता किसी जगह से फटा भी नहीं। इसका मतलब है कि हजरत याकूब को समझ आ गई कि मेरे यूसुफ को भेड़िए ने खाया नहीं है। ये कुरान मजीद है। फरमाया बड़ा समझदार था भाई, कुर्ता फटा भी नहीं और यूसुफ वो सारा खा गया। अब ये रोज वहां बकरियां चराने जाते थे। या जनाबे याकूब तो रोने लगे तो भाई रोज जाते थे, झांक झांक के देखते थे
کہ یوسف ہے کہ نہیں۔ تیسرے دن ایک قافلہ وہاں سے گزرا جو مصر جا رہا تھا، انہوں نے پانی نکالنے کے لیے جب ڈول لٹکایا تو حضرت یوسف نے پکڑ لیا۔ اس شخص نے حضرت جناب یوسف علیہ السلام کو اوپر کھینچا، جب اب واپس اوپر زندہ نکل آئے تو بھائی پھر حیران ہو گئے، ابھی بھی شکر ادا نہیں کیا کہ 3 دن کے بعد دیکھو اللہ نے کتنا فضل فرمایا ہے۔ لیکن وہ پھر کہنے لگے قریب آ کے نا، اس سے یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، اگر تمہیں چاہیے تو لے لو، سستا بیچ دیں گے۔ حضرت یوسف کا قول بعد مفسرین نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جب انہوں نے تھپڑ مارے تو اتنی تکلیف نہیں ہوئی، کنویں میں پھینکا تو اتنی تکلیف نہیں ہوئی، تکلیف تب ہوئی جب انہوں نے مجھے بھائی نہیں مانا اور کہنے لگے یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے۔ تو کہا کتنے کا بیچو گے؟ کہا تم 20 درہم دے دو اور لے لو۔ 20 درہم کا جناب یوسف کو بیچ دیا۔ وہ لے گئے مصر کی منڈی میں، وہاں قیمت لگنے لگی، کتنے ہزار، اتنے ہزار، اتنے ہزار۔ اللہ اکبر۔ جناب یوسف کہتے میں نے وہ رنگ بھی دیکھا کہ جب میرا باپ سب سے بڑھ کر مجھ سے پیار کرتا تھا، اور آج میں وہی یوسف ہوں جس کی بولیاں لگ رہی، جس کی بولیاں لگ رہی۔ عزیز مصر آ گیا، مصر کا جو مال خزانہ کا مالک تھا وہ شخص آ گیا۔ اس میں بھی کئی اقوال ہیں کہ وہ بادشاہ تھا کہ کیا تھا، بہرحال عزیز مصر آیا، خزانوں پر قبضہ اسی کا تھا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا تول کے دیا، وزن کے برابر چاندی تول کے دی، وزن کے برابر اس نے ہیرے جواہرات دیے، پھر گھر لے گیا۔ اور جناب یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں میں ایک آزمائش سے نکلا، جب گھر آیا تو بڑے سکون سے رہنے لگا۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا اس کا خاص خیال رکھنا۔ فرماتے ہیں محبت ملنے لگی، پیار ملنے لگا، گھر میں بڑی خوشی سے رہنے لگا، پر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آزمائش پر آزمائش ذرا دیکھیے گا، پہلے باپ کا پیار، پھر کنواں، پھر کنویں سے بچ گئے تو مصر کی منڈی۔ فرماتے ہیں وہاں سے میں بچ کے آیا تو عزیز مصر کے گھر رہنے لگا۔ زلیخا فریفتہ ہو گئی، گناہ کی دعوت دینے لگی۔ تو حضرت یوسف نے کہا قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ سارے دروازے بند کر کے جب وہ پیچھے بھاگی، اصل حسین وہی شخص ہوتا ہے جو اپنے باطن کے حسن کو بچا لیا کرتا ہے، جو سوداگری کرنے لگے وہ تھوڑا حسین ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب بھاگے تو اس نے پیچھے سے پکڑ کے کرتا کھینچا، کرتا پھٹ گیا۔ ابھی آپ دروازے تک پہنچے تھے، عزیز مصر خود آ گیا۔ اس نے آگے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس نے مکر کیا، زلیخا نے، کہنے لگی کہ ہونا کیا ہے، اس کو گھر میں رکھ کے پالا ہے، اب جوان ہوا ہے تو معاذ اللہ اس نے میرے طرف دست درازی کرنے کی کوشش کی ہے۔ حضرت یوسف پھر خاموش ہو گئے۔ بھائی بیچ رہے تھے تو پھر بھی خاموش تھے۔ کبھی کبھی کچھ چیزیں خاموش رہ کے سہنی پڑتی، زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کو دل لگی نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام پھر چپ ہے۔ زلیخا نے بڑی باتیں کی۔ ایک دانا آدمی تھا، قرآن کہتا ہے ایک بولا بولنے والا، ایک عقل مند بولا۔ اس نے کہا دیکھو نہ زلیخا کی سنو نہ یوسف کی سنو، اگر تو کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر غلطی ہے جناب یوسف کی، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر زلیخا کی غلطی۔ حضرت یوسف کی معاذ اللہ پھر غلطی۔ تو عزیز مصر نے کرتا دیکھا تو پیچھے سے پھٹا تھا، لیکن امام قرطبی کہتے ہیں وہ کوئی عقل مند آدمی نہیں، وہ تو 4 مہینے کا بچہ تھا، وہ ایک 4 مہینے کا وہ قریب تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی دینے کے لیے اللہ نے اسے زبان دی تھی، زلیخا کے ماموں کا بیٹا تھا، 4 مہینہ کا گہوارے میں لیٹا ہوا، جب بادشاہ سے فیصلہ نہیں ہو رہا تھا اور بادشاہ پریشان تھا عزیز مصر کے، کسی کو جا کے بتاؤں گا تو کوئی کیا سوچے گا، اس کے گھر میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ کہتے پریشان تھا تو پنگوڑے سے بچہ بول پڑا، کہنے لگا بادشاہ اگر تو کرتا آگے سے پھٹا ہے تو پھر معاذ اللہ غلطی حضرت یوسف کی، اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر زلیخا کی، تو کرتا پیچھے سے پھٹا تھا۔ حضرت یوسف کے حق میں گواہی مکمل ہو گئی۔ اب آہستہ آہستہ نا دربار میں محل میں بات پھیلنے لگی، تو بیویاں کہنے لگی اوہو زلیخا تو ایک غلام پہ عاشق ہو گئی ہے،
ایک غلام پہ تو زلیخا کہنے لگی تم اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا. ہاں ہاں یہ رٹے ڈالنے والے دیکھتے نہیں اور دور کھڑے رہ کے کہانیاں سناتے رہتے. انہوں نے کہا تو نے ابھی دیکھا نہیں نا, تو نے ابھی تجھے کیا پتا ہو کہ ماجرا کیا ہے. تو کہنے لگی نہیں تو غلام پہ. اس نے کہا چلو تجربہ کراتی ہوں. ساری عورتوں کو بٹھایا, ہاتھ میں ایک ایک سیب دیا, ایک ایک چھری دی, اور جب پوری تیاری ہو گئی پھل کاٹنے کی عورتوں کی تو جناب یوسف سے کہا ذرا جھلک تو دکھاؤ. تو حضرت یوسف نے جب جھلک دکھائی تو قرآن کہتا ہے سیب کاٹنے کی بجائے ہاتھ کاٹ لیے, اور کہنے لگی اوہو یہ کوئی بشر نہیں, یہ تو کوئی فرشتہ ہے, کوئی فرشتہ ہے, یہ تو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والا کوئی کرامت والا, عزت والا, شان والا فرشتہ ہے. حضرت زلیخا کہنے لگی سمجھ آئی ہے پھر تو مجھ پر شکوہ کرتی تھی. تو اب وہ بات بھی آہستہ آہستہ پھیلنے لگی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی غلطی نہیں, غلطی زلیخا کی. اب بادشاہ نے زلیخا سے کہا کہ اگر تو میں تیری بات کروں تو تیرے ساتھ میری بدنامی کا بھی ڈر ہے, کیا کریں. طے یہ پایا کہ حضرت یوسف کو جیل میں ڈال دیا جائے. پہلے بھائیوں کے تھپڑ, پھر کنواں, پھر مصر کی منڈی, پھر زلیخا کا الزام, اور پھر باری آ گئی جیل جانے کی. حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں, کچھ نے لکھا ہے 12 سال جیل میں رہے, جیل میں ڈال دیا. حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں کیا کرتے؟ واعظ فرماتے, تبلیغ فرماتے, لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دیتے. وہاں جیل میں نا ایک شخص نے خواب دیکھا. اس نے دیکھا کہ میرے سر پہ نا پرندے کھا رہے. تو حضرت یوسف کہنے لگے اس کی تعبیر یہ ہے کہ تجھے قتل کیا جائے گا, اور تیری لاش کچھ دیر پڑی رہے گی تو پرندے تیرے سر پہ آ کے بیٹھیں گے. یہ تعبیر ہے. ایسا ہی ہوا, واقعی وہ شخص قتل ہو گیا. ایک شخص نے دیکھا کہ وہ شراب کشید کر رہا ہے. اس نے بھی تعبیر پوچھی تو آپ نے فرمایا تو اپنے بادشاہ کو پلائے گا. محسوس ہوتا ہے کہ اتنی دیر تک شراب ناجائز نہیں تھی, تو اس کو شراب پلائے گا, یہ اس کی تعبیر ہے. وقت گزرتا گیا. وقت جو ہوتا ہے نا, وقت یہ خود بخود لوگوں کی بے گناہی ثابت کر دیتا ہے. ایک وقت میں نا پراپوگنڈا ہوتا ہے تو ہر آدمی پراپوگنڈے کا شکار ہوتا ہے. پھر جب وقت گزرتا جاتا ہے تو خود بخود وقت کا گزرنا کچھ چیزوں کا خود بخود حل بن جاتا ہے. حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو جب 12 سال بیت گئے تو بادشاہ نے, عزیز مصر نے خواب دیکھا. اس نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائیں دبلی پتلی گائیں کو کھا گئی, اور 7 خشک بالیاں ہیں, اور 7 سرسبز و شاداب بالیاں ہیں. اپنے وزیر سے کہنے لگا کوئی تعبیر والا بندہ ملے. اس نے کہا کہ ایک بندہ ہے جس کی تعبیریں بڑی سچی ہیں. کہا وہ کون؟ کہنے لگے جناب یوسف. تو قید خانے میں پیغام بھیجا حضرت یوسف کو کہ خواب کی تعبیر بتائیں. تو جناب یوسف نے یہ نہیں کہا پہلے مجھے باہر نکالو, یہ نہیں فرمایا. فرمایا تعبیر یہ ہے, یہ 7 خشک بالیاں دیکھی ہیں نا, اس کا مطلب ہے کہ 7 سال تنگ دستی رہے گی, اور 7 سرسبز بالیاں دیکھی ہیں تو پھر 7 سال اللہ خوشحالی دے دے گا. اور فرمایا یہ جو تم نے گائیں دیکھی ہیں موٹی تازی وہ کھا گئیں. فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ کوشش کرنا کہ جو تمہارے پاس دن یہ چل رہے ہیں جن میں سرسبز و شاداب ہے کھیتیاں, تو 7 سالوں کے لیے اناج جمع کر لینا, بالیوں کے اندر ہی رہنے دینا, باہر نہ نکالنا. اور پھر اگلے جو خشک سال ہوں گے نا, وہ یہ جو جمع پونجی کی ہوگی نا, اس کی برکت سے وہ 7 سال آسانی سے. اس پر ہمارے مفسرین نے لکھا ہے, اس آیت پر صوفیاء اور بزرگ تو کہتے ہیں نا سارا اللہ کے راستے میں دے دو, یہ بھی بات اچھی ہے. لیکن اگر کوئی اپنے بچوں کے لیے آنے والے وقت کے لیے کوئی چیزیں سنبھال کے رکھے تو یہ بھی سورہ یوسف سے ثابت ہے. یہ بھی سورہ یوسف سے, یہ بھی کوئی ایسا فعل نہیں ہے جس پر کوئی شخص تنقید کر سکے. عام دام برسر مطلب حضرت یوسف نے جب تعبیر بتائی تو بادشاہ کہنے لگا کہ انہیں باہر نکالو. آپ فرمانے لگے میں نہیں نکلتا بھائی, نہیں نکلتا میں جیل سے, یہی ٹھیک ہوں میں. آپ کیوں نہیں نکلتے؟ کہنے لگے پہلے اعلان کر کے لوگوں کو بتا کہ میں بے قصور ہوں. وہ جو تو نے پراپوگنڈا کیا نا اپنے منہ سے اعلان کر. اس نے جناب زلیخا کو بلایا, ان عورتوں کو بلایا. وہ عورتیں ساری سامنے آئیں, انہوں نے گواہی دی کہ یوسف تو بے گناہ ہے,
پر سال کتنے لگ گئے؟ اللہ اکبر، 12 سال لگ گئے۔ 12 سال۔ یقین کریں کچھ لوگوں کو یہ ثابت کرنے میں نہ کہ میں ٹھیک ہوں، زندگی بیت جاتی ہے، اور میں تمہارا خیر کا ہوں، زندگی بیت جاتی ہے۔ لوگوں کو ہوش تب آتی ہے جب مزار پر چادر ڈالنے کا ٹائم آ جاتا ہے، ہوش تب آتی ہے، لیکن پھر ہوش کا کوئی فائدہ۔ 12 سال کے بعد بادشاہ نے ان کو بلایا اور کہنے لگا کہ یہ جو خواب میں نے آپ کو سنایا اب کرنا کیا ہے؟ تو حضرت یوسف کہنے لگے تم سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اگر کچھ کرنا ہے تو پھر یہ خزانے کی ذمہ داری میری لگاؤ، اگر کوئی قابل آدمی ہو تو وہ آگے بڑھ کے بات کر سکتا ہے۔ یہاں ہر بندہ ہی آگے بڑھ کے کہتا ہے مجھے دے دو ڈیوٹی، لیکن قابل ہو تو وہ آگے بڑھ کے بات کرے اور سمجھے کہ میرے علاوہ کسی کے لیے مشکل ہے تو پھر وہ آگے بڑھے۔ حضرت یوسف نے جب کہا تو انہوں نے آپ کو وزیر خزانہ بنا دیا، پھر ایک وقت آیا کہ وہ عزیز مصر ہی بن گئے، سبحان اللہ۔ قحط پڑ گیا، جب مصر میں قحط پڑا تو دائیں بائیں بھی قحط پڑا، کنعان کے آپ رہنے والے تھے وہاں بھی قحط پڑا۔ حضرت یعقوب بیٹے کی یاد میں رو رو کے تو آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اور یارو باپ بھی بڑا ہی پیار کرتا ہے، بڑا ہی پیار کرتا ہے، بڑا ہی۔ پتہ ہے باقی تمہیں تحفے دیتے ہیں، باقی تم سے محبت کرتے ہیں، تو باپ تو بیٹے کو اپنی جوانی دے دیتا ہے، اپنی جوانی اپنے بیٹے کے نام کر دیتا ہے۔ باپ بھی بڑا ہی پیار کرتا ہے سنگیو، کوئی نہیں تول سکتا۔ بچے ایسے گھوم رہے ہوتے ہیں نا ابا جی کے سامنے، تو ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا ہی بڑا پیارا لگتا ہے، کا آنا جانا ہی بڑا پیارا لگتا ہے۔ باپ کا تو قد روز اونچا ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے لال عطا فرمائے۔ حضرت یعقوب کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی رو رو کے۔ بھائی حضرت یوسف کے جب قحط پڑا تو انہیں پتا چلا کہ ایک واحد شہر مصر ہے جہاں گندم سٹاک ہے، کیونکہ حضرت یوسف کو پتا تھا، خواب بادشاہ دیکھ چکا تھا، تو آپ نے مال 7 سالوں کے لیے جمع کر لیا۔ اب بھائی آئے، اللہ اکبر، دشمن سامنے نظر آئے، مخالف حاسد، تو پھر انسان ٹھہرا رہے اور انسان کمزور نہ ہو، طاقتور ہو، اتنا طاقتور ہو کہ حکمران ہی بن گیا ہو۔ واہ، ذرا نبیوں کے حوصلے بھی دیکھنا، اللہ، پیغمبروں کے حوصلے بھی دیکھنا۔ بھائی آئے، کہا گندم چاہیے، تو جناب یوسف نے اوہو پائیاں جیا ساکھ نہیں کوئی جو وچ خار نہ ہوئے۔ ہاں، اور میاں صاحب فرمایا کرتے تھے پائی پائیاں دیاں باواں ہوندے تے پائی پائیاں دے ویری۔ بھائی جیسے ہی داخل ہوئے تو جناب یوسف کی آنکھیں بھر آئیں، رو پڑے، او میرے بھائی آ گیا، رو پڑے۔ وزیر مشیر دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف کو کیا ہوا، رو پڑے اور بھر بھر کے گندم دی، اس کو اشارے کرتے چل تھوڑی اور ڈال دے، چل تھوڑی اور ڈال دے۔ جب بھائیوں کو دے چکے تو پھر فرمانے لگے کہ شاید اس سے گزارا نہ ہو، ضرورت پڑی تو دوبارہ بھی آ جانا۔ اللہ، اپنی قوم کو ترس دے رہے تھوڑا تھوڑا کھاؤ، ان بھائیوں کو کہتے ہیں ضرورت پڑی نا آ جانا دوبارہ۔ اور کہنے لگے تمہارا ایک اور بھائی بھی ہے، کہاں ہے؟ بنیامین نام ہے۔ فرمایا ہو سکے تو اسے بھی لے آنا۔ سبحان اللہ۔ بھائی پیسے لے کے آئے تھے گندم لینے کے لیے، اور جب واپس جانے لگے تو حضرت یوسف نے ان کی رقم دوبارہ رکھ دی، وہ دوبارہ ان کی بوریوں میں رکھ دی۔ گھر جا کے انہوں نے کھولی تو گندم بھی تھی اور پیسے بھی تھے۔ اب بھائیوں سے پیسے تھوڑی وصول کرنے، جا کے اپنے والد سے کہنے لگے ابا بادشاہ بڑے دیکھے ہیں پر اس میں کوئی خوشبو دیکھی، تو اس نے کہا ہے کہ اپنے دوسرے بھائی کو بھی لے کے آنا، تو بنیامین کو لے جائیں۔ حضرت یعقوب فرمانے لگے پہلے بھی تم پہ بھروسہ کر چکا ہوں، بار بار نہیں کروں گا، یوسف گوا چکا ہوں۔ پوتے بول پڑے، کہنے لگے دادا جی آپ تو ہر وقت یوسف یوسف ہی کرتے رہتے۔ انہوں نے ضد کی، اصرار کیا، تو جناب بنیامین کو ساتھ وعدہ لے کے، عہد لے کے، قسم لے کے بھیج دیا حضرت یعقوب نے۔ جناب بنیامین بھی پہنچے مصر میں، یہ دونوں ایک ماں سے تھے، سگے دونوں تھے۔ حضرت یوسف نے جناب بنیامین کو دیکھا تو اپنے ساتھ بٹھا لیا، اور ذرا باتیں باتیں کر کے نا ادھر بیٹھ جاؤ، ادھر بیٹھ جاؤ، اچھا نہیں ہے جگہ آپ ادھر آ جاؤ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ بھائی تھا نا سگا، اچھا چلو ٹھیک ہے آپ ادھر آ جاؤ، بھائی کو ساتھ بٹھا لیا۔ ابھی جب چیزیں دینے لگے تو فرمایا اس طرح کرو، جاؤ ڈھونڈو جا کے میرے یوسف کو، اور ڈھونڈو جا کے میرے بنیامین کو، جاؤ تلاش کرو۔ اللہ اکبر۔ بھائی دوبارہ آئے،
गंदम भी खत्म हो गई थी। आते ही कहा कि ऐ अजीज़े मिस्र, बड़ी बुरी हालत है, हम बड़े परेशान हैं, हमारे बाप की रो रो के आंखें चली गई हैं, मेहरबानी करो कुछ गंदम भी दे दो, और इस तरह करो कि हमारा भाई भी हमें वापस कर दो ताकि हम इसे ले जाएं और हमारे वालिद गिरामी की आंखें ठंडी हो। हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु सलाम उनकी बातें भी सुनने लगे और गौर से उनके चेहरे भी देखने लगे, गौर से। तो जब उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ गौर से देखा तो हजरत यूसुफ कहने लगे, मुझे पहचानते हो? पहचानते हो? कहा नहीं। फरमाने लगे, मैं यूसुफ हूँ। अल्लाह। काला अना यूसुफ, यूसुफ कहने लगे मैं यूसुफ हूँ। और हजरत बिन्यामीन की तरफ इशारा करके कहने लगे, वह हाजा अखी, और ये मेरा भाई है। मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है। और फरमाने लगे, अल्लाह ने हम पर एहसान किया है, और जो तकवा इख्तियार करता है और सब्र करता है, अल्लाह ताला उस नेक के अजर को कभी जाया। ये नहीं फरमाया मैंने बड़े तकवे किए, परहेजगारी की तो बच गया। फरमाया जो भी तकवा इख्तियार करेगा, जो भी सब्र करेगा, अल्लाह उस नेक के अजर को कभी जाया नहीं करेगा। फिर फरमाने लगे, जाओ आज तुम पर कोई गुनाह नहीं, जाओ एकदम ही उसी वक्त ही। फरमाया जाओ मैंने तुम्हें माफ किया, जाओ मैंने तुम्हें माफ किया। और फरमाने लगे, मेरी दुआ है कि मेरा रब भी तुम्हें माफ कर दे। अल्लाह। फिर फरमाया, ये मेरी कमीज ले जाओ, मेरा कुर्ता, और मेरे बाप की आंखों पे डाल देना, उम्मीद है उनकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। जाओ ले जाओ। तो वो कुर्ता लेके गए। इज़हाबू बी कमीसी हाजा, ये मेरा कुर्ता ले जाओ। देखो अल्लाह वालों के वजूद से जो चीज लग जाए तबर्रुक बन जाती है। तो वो कुर्ता लेके गए भाई, अभी दूर ही थे। तो कुरान मजीद कहता है अभी वो दूर थे तो सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, भाई मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है, मुझे ना यूसुफ की। अल्लाह अकबर। कौन अंदाजा करे बाप और बेटे की मोहब्बत का। मुझे ना खुशबू आ रही है, यूसुफ की खुशबू, मुझे खुशबू आ रही है। तो हजरत सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों पे डाला तो रोशनी वापस आ गई। काबा जी जरा चल के देखो तो सही, रब ने आपके बेटे को कितनी शानें अता फरमाई। चलो ना। ये 72 लोग थे जो यहाँ से चले किनान से, और हजारों का लश्कर लेकर हजरत यूसुफ आए, हजारों का लश्कर लेके वालिद के इस्तकबाल के लिए। और जब बाप बेटे की मुलाकात हुई तो इमाम गजाली फरमाते हैं 4 लोग दुनिया में बड़ा ही रोए हैं। एक हुजूर बड़ा रोए हैं उम्मत के गम में, और एक सैयदा फातिमा बड़ा ही रोई हैं हुजूर के विसाल के बाद, और तीसरा फरमाते हैं याकूब बड़ा ही रोए हैं हजरत यूसुफ के लिए, बड़ा ही। और चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन बड़ा ही रोए हैं वाक़या करबला के बाद। ये 4 लोग बड़ा ही रोए। फिर जब मुलाकात हुई दोनों की तो इस दर्द से मुलाकात हुई कि हर आंख अश्क बार हो गई। बाप बेटा इतनी वारफ्तगी से मिल रहे थे, इतनी वारफ्तगी से कि दाएं बाएं इन्हें खबर ही न रही कि बाकी लोग भी हैं। हजरत अल्लामा इस्माइल हक्की ने लिखा है कि जनाब जिब्रील अमीन हजरत याकूब के कान में कहने लगे, बस करें, ऊपर तो जरा नजर उठाएं, फरिश्ते भी दीदार के लिए आए हुए हैं। देखें अल्लाह के फरिश्ते भी आए हैं इस मंजरे मोहब्बत को देखने के लिए। हजरत सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ की वालदा और फिर आपके 11 भाई सारे आपके लिए सजदे में गिर गए। तो हजरत यूसुफ कहने लगे, अब्बा जी ये वो मेरा ख्वाब है जो मैंने बचपन में देखा, ये वो मेरा ख्वाब है। हजरत सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम फिर कमोबेश लगभग 23 साल, कुछ ने लिखा है 40 साल मिस्र में रहे। और जब विसाल होने लगा तो हजरत यूसुफ से फरमाने लगे, बेटा मुझे यहाँ दफन न करना, मुझे वहीं ले जाना जहाँ मेरे वालिद दफन है। वहाँ जाके वो दफन हुए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फिर सालों हुकूमत की मिस्र पर, फिर वहीं उनकी तदफीन हुई। और जब तदफीन हुई तो इख्तलाफ हो गया। हर कबीला कहता था हमने अपनी तरफ यूसुफ को दफन करना है, इसलिए कि जिस तरफ उनको दफन करेंगे खुशहालियां होंगी। फिर फैसला हुआ कि संगे मरमर के ताबूत में रख के हजरत यूसुफ को दफन किया जाए, और दफन करने के बाद ऐसी जगह पे दफन किया जाए जहां से पानी छू के गुजरता है। तो उनको वहां दफन किया गया, पानी छू के गुजरता था, लोग खेतियों को लगाते थे और मिस्र सरसब्दो शादाब रहता था।
دوستو آپ نے پیر صاحب کا بیان سماعت کیا، ماشاءاللہ سے بہت ہی اعلیٰ اور عمدہ انداز میں پیر صاحب نے بیان فرمایا اور اصلاحی بیان، ماشاءاللہ سے پتہ چلا کہ قرآن کریم کے اندر جو حکمت کا خزانہ ہے، اللہ تعالیٰ نے احسن القصص کا ذکر فرمایا کہ یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے کہ یہ سب قصوں سے احسن قصہ ہے، اچھا قصہ ہے، خوبصورت قصہ ہے، کیونکہ اس کے اندر باپ کی بیٹے سے محبت اور بیٹے کی باپ کے لیے تڑپ اس قصے کے اندر موجود ہے، اور بھائیوں کی بھائیوں کے لیے تڑپ، اور بھائی کا بھائیوں کے اوپر عفو درگزر کرنا، معاف کرنا، ان سے پیار کرنا، یہ سارا اس کے اندر موجود ہے۔ یہ کوئی عام کہانی نہیں ہے، یہ قرآن کریم کی آیات کا مفہوم ہے جو پیر صاحب کی تقریر کے اندر آپ نے سماعت کیا۔ اسی طرح کے دوستو مزید نئے نئے اصلاحی موضوعات اور بیان سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کیے بغیر نہ جائیے گا۔ دوستو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اسی طرح کے نئے نئے بیانات آپ تک دوبارہ بھی آ سکیں۔ دوستو ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔